الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت ماہ پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم جو ہمارے قریبی دوست نے ایک سوال پوچھا تھا، اس پر کہنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے علماء شریعت و طریقت، بزرگان دین و مرشدین کرام، جو بھی بندہ، جو بھی مرید معتقدین ان سے سوال کرتا ہے، بڑے اچھے انداز میں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور آپ کو اس سے اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے عزیزان محترم، ہم اپنے مسلک کے مشائقین و بزرگان دین سے ہی دینی مسائل کو حل کیا جائے، نہ کہ دیگر مسالک کے ذریعے سے، جس سے جو ہے فرق پیدا ہوتا ہے، تفریقہ پیدا ہوتا ہے، فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، عبادت میں نقص اور بعض عبادتیں باطل بھی ہو جاتی۔ تو اسی لیے جو ان سے استفادہ حاصل کر کے جو آپ کو اس سے جواب دے تو انشاءاللہ یقیناً وہ جو ہے آپ کے لیے رہنمائی ثابت ہوگا۔ تو بندہ یقین نے اپنے بزرگان دین سے جو بھی استفادہ حاصل کیا ہے، اسی کے حاصل فیض سے کہنے کی بندہ یقین کوشش کرے گا۔ سوال انہوں نے یہ کیا تھا، کیا اداروں کو، تنظیمیں یا انجمنیں یا ٹرسٹ، سوسائٹیز جو بنائے جاتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ایک سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے ان اداروں میں دینی علم اور شعور رکھنے والے بندے ہونا ضروری ہے، تاکہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ کون سا پیسہ کہاں پر لگایا جا سکتا ہے، کہاں جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، یا وہ علماء کے رابطے میں ہو تاکہ ان کی کامل وہ رہنمائی کرتے ہوں۔ فتاوے کے روح سے، فتوی عالمگیری ہو، فتاوی شامی ہو، یا مسلم شریف کی حدیث ہو، یہ بہت سارے کتابوں کا حوالے سے مختصر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایسے انجمن یا ایسے ادارے، ایسے تنظیمیں قائم کرنا جس پر زکوٰۃ کا مال مساکین وغیرہ پر صرف ہوتا ہو، خرچ ہوتا ہو، درست ہے۔ جن پر مساکین، غربا، ضرورت مندوں کی جو ہے وہ خرچ کرتے ہوں، تو ایسے ادارے بنانا اور پر رقم دینا جائز ہے اور درست ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات، آپ لفظ با لفظ غور کیجئے، اگر ادارے والے زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف مسلمان، فقیر، مسکین، غریب، مستحق لوگوں میں صرف کرتے ہیں، غیر مستحق لوگوں کو نہیں دیتے، یا ادارے کے ملازمین کی ان زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ نہیں دیتے، یا کوئی بل وغیرہ جو ہے اس سے نہیں باندھتے، تو ایسے ادارے، ایسے تنظیموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی رقم یا ادارے و تنظیم والے زکوٰۃ کی رقم مستحق اور غیر مستحق دونوں کو دیتے ہیں، یا ملازمین کی تنخواہ یا بل وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو ایسے انجمن والوں کو، ایسے ادارے والوں کو، ایسے تنظیموں کو، ایسے ٹرسٹوں کو جو ہے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسی تنظیموں کو، ایسے اداروں کو زکوٰۃ دی، تو وہ زکوٰۃ انہیں دوبارہ دینا ہوگی، کیونکہ ان کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں، وہ شرائط ہی نہیں ہے فتاوی عالمگیری کے روح سے، تو وہ زکوٰۃ ہی ان پر دوبارہ دینا پڑے گا، کہ جان بوجھ کر کہ وہ تنظیم، وہ ادارہ جو ہے اس پیسوں سے جو ہے صحیح استعمال زکوٰۃ کے مستحق لوگوں میں نہیں ادا کرتے۔ اور رہی بات دوسری، مختلف اداروں کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ عاملین کے حکم میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مامور نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اسلامی روح جہاں ہوتا ہے وہاں بیت المال کے نام سے یاد ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی مقرر کیا جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، مگر اسلامی روح کے حساب سے اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی مامور نہیں کیا، اسی لیے ان کو غریبوں کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا یا لینا جائز نہیں ہوگا، یا وہ بندہ جو موصول کرتا ہے اس کے لیے کوئی رقم لینا یا دینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بیت المال سے آیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو زکوٰۃ سے تنخواہ دینے کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،
یہ پہلی بات ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے قوم مہدویہ میں جو ہے جو اللہ دیا کی بات جو بھی ہے عشور کا، صدقہ کا، خیرات کا، ایصال ثواب کا، زکوٰۃ کا پیسہ ہو، وہ پہلا یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ دیا کی لفظ سے دیا جاتا ہے. سوال نہیں کیا جاتا لیکن رغبت دلائی جاتی ہے حدیث کی، قرآن کی روح سے. اگر قرآن کی آیتوں میں دیکھو تو خضوع کی بات کہی گئی کہ جو لوگ مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لو. تو یہ الگ ہے، لیکن آپ کے سوال کا مختصر سا جواب یہ معلوم ہوا، ایسے ادارے جو با اعتماد ہو تو ایسے اداروں کو، ایسے تنظیموں کو دے سکتے ہیں، اور وہ صحیح لوگوں کے پاس، کیونکہ ان کے پاس پورا جو ہے ڈاٹا رہتا ہے، تمام لوگوں کی ان کے پاس فہرست رہتی ہے، کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے، ان کو اس کا علم ہوتا ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے ہاتھ سے اپنے متعلقین کو سب سے پہلے زکوٰۃ کی رقم ادا کرے، اپنے خاندان والوں میں جو ضرورت مند ہے، جو علماء شریعت نے جو بتایا کن کو دینا کن کو نہیں دینا، اس کے مسائل ہیں. اس کے بعد وہ مستحق لوگوں کو دینا چاہتا ہے، اگر دور ہے شہر سے تو وہ کوئی اپنے ادارے کے ذریعے سے بھی اگر وہ کام لیتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اداروں سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، وہ اداروں سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، ہمارا تجربہ رہا ہے. اور بعض ایسے ایماندار اور امانت ادارے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں، کیونکہ بندہ اخیر کو بھی ایک ادارے کا جو ایک جوابداری دی گئی ہے، بندہ بھی اس سے واقف ہے. ایک میں اپنے بھائی کا ایک ذکر کرتا ہوں کہ وہ کہیں دینی خدمت کے لیے گیا ہوا تھا، اتنے میں جو کچھ راشن جو بھی زکوٰۃ کی رقم آئی تھی وہ رقم آئی ہوئی تھی، اتنے میں وہ تقسیم کرنے نکلے گھر با گھر دینے، اچانک سے بارش ہو گئی. اب جیسے بارش ہوئی، اتفاق سے ایک ممبر جو دینی خدمت کے لیے باہر گیا ہوا تھا اس کے گھر میں نزدیک پڑتا تھا کہ کہیں سامان بھیگ نہ جائے، اس ارادے سے وہ لوگ ان کے گھر میں سارا راشن منتقل کر دیا گیا. خیر اور رات ہوئی، رات میں بات معلوم ہوئی کہ اس بندے کو کہ اس کے گھر میں یہ رقم کی یہ اناج رکھا گیا ہے. تو فوراً اس بندے نے اپنے اراکین اپنے ساتھیوں کو فون کر کے کہا کسی قیمت پر بھی وہاں سے ہٹا لو، جو بھی رقم یا جو بھی زکوٰۃ کی جو بھی راشن آپ نے لیا ہے وہاں سے ہٹا لو. تو پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے، دن وہ ٹل جائے گا تو کام کر لیں گے. تو کہا کہ نہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، یہ بدگمانی سے بچنے کا حکم میرے آقا نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم ایسے راشن کی گوئی اگر ہمارے گھر میں رکھو گے تو لوگ کیا متصور کریں گے کہ دیکھو جو کچھ راشن آیا تھا انہوں نے اپنے گھر میں دبا لیا ہے. کیا بندے کی بہترین سوچتی، اسی وقت وہ اپنے طرف سے پیسے دے کر آٹو میں کر کے جو وہ ایک روم کے جیسے کہ کمرہ جو حال تھا جو دینی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، پھر وہاں پر وہ شفٹ کر دیا گیا، پہنچا دیا گیا. ایسے امانت دار اور ایسے بھائی کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں موٹیاں پڑے ہوئے ہیں چاول کی، ادارے کی جو آپ نے حافظ بنائی ہوئی تھی وہاں پر بوریاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے گھر کا عالم خود یہ ہے کہ اس کے گھر میں خود چاول وغیرہ نہیں ہے، وہ بھی مستحق ہے، لیکن اس نے خیانت نہیں کی اور اس نے کہا کہ ادارے کو آیا ہے مستحق لوگوں کو دینے کے لیے، تو ایک ہم امین بن کر کام کرنا ہے، تو امین بن کر کام کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کی کیا ضرورت ہے، فلاں تو اچھے ڈھاٹ باٹ کی زندگی ہے، وہ تو ان کی گھر سے ہی ہم راشن لے آتے ہیں، لیکن اس اتفاق سے اسی دن اس کے گھر میں فاقہ رہتا ہے. بوریاں پڑے ہیں، چاول ہے، شکر ہے، سب ہے، اناج مگر استعمال نہیں کرتا. اگر گھر والے اگر نابلد سے انہیں کہہ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مستحق لوگ الگ ہیں، کن کو دینا کن کو نہیں دینا یہ پہلے طے ہو گیا ہے. تو وہ باقاعدہ اپنے فہرست بھی جاری کرتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ سرخروئی حاصل کرنے اور بدگمانیوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ بدگمان انسان ہمیشہ اپنے دوستوں کے روپ میں رہتے ہیں، کب کس کی چال پھیر دے، کب کس کی ذہن سازی کر دے، یہ اللہ مکر و فریب سے ان کے واقف ہوتا ہے. تو اسی لیے ایسے ادارے ہوتے ہیں پر ایماندار ہوتے ہیں، برابر ان کو فہرست دیتے ہیں، اور بینک سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، رابطہ رہتا ہے، فہرست دیتے ہیں. ہاں یہ بات بھی ضروری ہے، جو اعتماد والے شخص ہوتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، انہی سے آپ کام لیتے ہیں، وہ بھی اپنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں، بہت بزرگان دین کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو مرشدین جو ہمارے بزرگان دین تو یہ پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا کرتے تھے. یہ خیر الگ مسئلے مسائل ہیں. تو بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ ادارے جو تنظیمیں جو ہوتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، بظاہر یہ کہ وہ ادارے میں ایسا عامل ایسا علم رکھنے والا بندہ ہونا ضروری ہے کہ یہ فرد خرچ کہاں کر سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، کیا ہے، یہ پورا اس بات کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے پاس پورا ڈاٹا رہتا ہے، حساب رہتا ہے. تو ایسے ایماندار بندے بھی موجود ہیں جو دیتے ہیں، لوگ ان کو مالدار تصور کرتے ہیں لیکن وہ ایک امین کے طور پر راشن دے دیتے ہیں، مگر ان کے گھر میں خود فاقہ رہتا ہے. ایسے ادارے کے اراکین رہتے ہیں جن کو ہمارا سلام ہے. تو بہرحال
اور جو کام اجتماعی طور پر ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس اگر 100 روپے ہیں, اگر میں 100 روپے سے کسی کو مدد کرنا چاہوں تو یہ کو مدد ہوگی. اگر تنظیم ایسے ادارے جو ہمارے اثر رسوخ جو امام اللہ کے نام سے منسوب ہوتے ہیں, اگر اس میں 100 جنے کی مل جا کر اگر ہمارے پاس سے 100 روپے اگر مل جائیں گے, ایک روپیہ مل گیا تو 100 روپیہ ہو جاتا ہے, 10 روپے مل گئے تو 1000 روپے, 1000 سے 1,00,000 روپے, 10,000 روپے, تو سارے کو جو ثواب وہ مل جائے گا. ایک اچھی رقم جمع ہوگی, اجتماعی طور پر جو اچھی خدمت کر سکتے ہیں, جہاں پر 1000-2000 کا راشن دینے کی وجہ 3000 کا راشن بھی دے سکتے ہیں, جس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہر مستحق لوگ کو راشن بھی پہنچتا ہے, ہر ایک کو 10 روپے دینے والے کو بھی اور 5 لاکھ روپے دینے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا, کیونکہ وہ سب جمع ہو جائیں گے. یہ بہترین نظام ہوگا جو اجتماعی طور پر اگر ہم کام کریں گے, جہاں پر گورنمنٹ اور سرکار پر بھی ایک اچھا اثر رسوخ بھی جائے گا, اور اجتماعی کام کرنے میں جو ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. تو یہ بہرحال مختصر فتاوے کے روم سے جو ہم نے آپ کو جواب دی, یہ سب جائز ہے, دے سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے. خیر, اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ہم جو مصارف الزکوٰۃ کے جو مسئلے مسائل, اس سے ہم کو باقاعدہ علم ہونا ضروری ہے. جس طرح نماز, روزہ, ذکر کے جو مسئلے مسائل کو ہم واقف رکھتے ہیں, کس سے سجدے سہو ہوتا ہے, کس سے نماز فاسق ہوتی ہے, فاسد ہوتی ہے, اسی طرح یہ چیزوں کا بھی ہم کو علم ہونا ضروری ہے یا نہیں. اہل ذکر حضرات سے رابطہ کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اے اللہ, جو ادارے اس نام سے واقعی, اللہ ان کو تو بخا عطا فرما, ان کو برکت عطا فرما, اور اس میں خیر و برکت عطا فرما. صحیح, جب تک مستحق لوگ کو پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک زکوٰۃ بھی ہماری قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کرنے والوں کو لے کر ایسے ادارے کام کرنے والوں کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.